اس ویڈیو میں آج ہم ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ لیجسلیشن جو کی گئی ہے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ دراصل کیا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن کسے کہتے ہیں۔ لیجسلیشن کہتے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اسے کہا جاتا ہے لیجسلیشن فار ڈیٹا پروٹیکشن، یعنی جو بھی ہمارا ڈیٹا کمپیوٹرز میں اسٹور ہوتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہمارے ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے تو اس کے اوپر کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنا، ان قوانین کو بنانا، یہ دراصل لیجسلیشن کہلاتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی لاز بنائے جاتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے، یہ کچھ پرنسپلز کے اوپر بیس کرتے ہیں، یہ کچھ قوانین ہیں، یہ کچھ اصول ہیں جن کے اوپر یہ لاز جو ہیں یہ بیس کرتے ہیں۔ اب یہ اصول کیا ہیں ان کو ہم جانتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے پرنسپل آف ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، یعنی ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اصول ہیں وہ یہ کہلاتے ہیں۔ اب وہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پہ قوانین بنائے جاتے ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے کہ پرپز آف کیپنگ ڈیٹا مسٹ بی ڈیفائن، یعنی کہ ڈیٹا جو بھی آرگنائزیشن کیپ کر رہی ہے، اوبٹین کر رہی ہے، اسٹور کر رہی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ڈیفائن ہونا چاہیے، یعنی کس مقصد کے لیے ڈیٹا کو اسٹور کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان میں کوئی بھی ایک آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ لیٹ سپوز ہمارا جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ سٹیزنس کی انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے، نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی جس کو ہم نادرا کہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے اسٹور ہوئی ہے۔ ہمارا جو CNIC ہے جس کے اندر ہماری پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے، وہاں پہ ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے جس سے ہر شہری کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بینک میں اپنا پرسنل ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس آرگنائزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے جس میں وہ آپ کے اکاؤنٹ کی تمام ڈیٹیل اسٹور کرتے ہیں۔ دوسرا پرنسپل جو ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انفارمیشن جو اسٹور کی گئی ہے آرگنائزیشن کی طرف سے، انڈیویجول جو اپنی آرگنائزیشن جو اپنی انفارمیشن اسٹور کر رہا ہے آرگنائزیشن میں، اس سے آرگنائزیشن کی آئیڈینٹی کا پتہ ہو، یعنی اس سے آرگنائزیشن کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے، اس سے کیا کام ہے، اس کے کیا فنکشنز ہیں، تو تب جا کے وہ انڈیویجول اپنا پرسنل ڈیٹا اس آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایک پرپس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے آپ کا ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس آرگنائزیشن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ترتیب دیا گیا، اور سب سے پہلے جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ آیا وہ 1984 میں آیا۔ اس وقت کمپیوٹر کا یوز جو تھا وہ عام پبلک میں ہو چکا تھا یورپ میں، تو UK کی پارلیمنٹ نے 1984 میں ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ لانچ کیا، جس میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کمپیوٹرز میں ڈیٹا اسٹور کرتی ہیں اپنے کسٹمرز کا، تو جب کسٹمرز کا ڈیٹا وہ اسٹور کرتی ہیں، جتنا بھی وہ پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ قوانین فالو کرنے پڑیں گے۔ اب وہ قوانین کون سے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 1984 کے مطابق جو پہلا قانون ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی ہے وہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن حاصل کی گئی ہے، جو بھی پرسنل ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے، وہ فیئرلی لا فلی حاصل کیا جائے، یعنی کہ کسی بھی شخص کی انفارمیشن جو ہے وہ کبھی بھی زور زبردستی سے یا اس کو مس گائیڈ کر کے اس سے انفارمیشن حاصل کرنا، اس طرح سے انفارمیشن حاصل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی پرسنل ڈیٹا جو انڈیویجول اپنا شیئر کر رہا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ، وہ بالکل ایک قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 1984 کا، کہ جو بھی پرسنل ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے وہ ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بھی انڈیویجول اپنا ڈیٹا دے رہا ہے آرگنائزیشن کو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا یہ ڈیٹا کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی پرسنل ڈیٹا آرگنائزیشن کو دیا گیا ہے وہ کسی بھی صورت میں ڈسکلوز نہیں ہونا چاہیے، جس میں انڈیویجول کی مرضی کے بغیر جو بھی شخص یا جو بھی کسٹمر ہے جس کا ڈیٹا آپ نے اسٹور کیا ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ کبھی بھی اس کا ڈیٹا ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یعنی آپ پبلکلی کسی کو شو نہیں کروا سکتے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کا کہ جو پرسنل ڈیٹا کمپیوٹرز میں اسٹور کیا گیا ہے وہ ریلیونٹ ڈیٹا ہونا چاہیے، یعنی جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اسی مقصد کے حساب سے ہی اس کے اندر انفارمیشن ہونی چاہیے، اور زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کہ لیٹ سپوز اگر ایک بینک ہے اور اس بینک نے
کسی بھی کسٹمر کا ڈیٹا اپنے پاس اسٹور کیا ہے تو وہ صرف ریلیونٹ ڈیٹا اپنے پاس اسٹور کرے گا. اس کے علاوہ جو ارریلیونٹ ڈیٹا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ارریلیونٹ ڈیٹا پرسنلی لوگوں سے حاصل کرے. تو اس کے علاوہ اس کا ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ ضروری ڈیٹا جو ہے وہ ہونا چاہیے پرسنل ڈیٹا, اور اس کے علاوہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ جو بھی اس کی لیٹسٹ انفارمیشن ہے کسی بھی انڈیویجول کی وہ ہونی چاہیے اس ادارے کے پاس. اس کے علاوہ جو ہے وہ پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے اسٹور کرنے کی اجازت نہیں ہے اس ایکٹ کے مطابق, یعنی کہ جب تک اس آرگنائزیشن کو اس ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے تب تک اسے اسٹور کرنا چاہیے, اور جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تب ڈیٹا جو ہے وہ پرسنل ڈیٹا اریز کرنا چاہیے. ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 1984 کا جو 7th پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول ہے اس کو اپنے پرسنل ڈیٹا تک ایکسیس کرنے کی اجازت دینی چاہیے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہ ہو. کوئی بھی انڈیویجول جو وہاں تک ایکسیس کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ اس کو پرسنل ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. اور آخر میں ان کا 8th پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ان آتھورائزڈ ایکسیس کرتا ہے ڈیٹا کو تو اس کے خلاف جو ہے وہ سیکیورٹی میئرز لینے چاہیے, یعنی اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. تو یہ جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 1984 تھا یہ پہلا ایکٹ تھا جو کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا. اس کے بعد جو ہے اسی کی سیکوینس میں مزید جو ہے وہ ایکٹس آتے گئے. باقی کنٹریز میں بھی جہاں پہ کمپیوٹرز کا استعمال بڑھتا چلا گیا وہاں پہ بھی ڈفرینٹ ایکٹس آتے گئے, جس کے اندر مزید کچھ ایکٹس یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے کہ 1987 میں کمپیوٹر سیکیورٹی ایکٹ تھا جس کے اندر کمپیوٹرز جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ایکٹ لانچ کیا گیا. اس کے بعد 1988 میں ویڈیو پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ تھا, یعنی جو بھی ویڈیوز بنتی ہیں اس وقت تو اس کی جو پرائیویسی ہے اس کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ایکٹ کو لانچ کیا گیا. اور اس کے بعد اسی کے سیکوینس میں 1990 میں کمپیوٹر مس یوز ایکٹ, جہاں پہ اس بات کو انشور کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کمپیوٹر کا غلط استعمال یا کسی غلط پرپس کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اور 1984 کا جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ تھا اس کے سیکول میں جو لاسٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا وہ 1998 کا پروٹیکشن ایکٹ تھا, یہ پاس ہوا, اور اب اس میں جو لیٹسٹ آیا ہے وہ 2018 کا پروٹیکشن ایکٹ ہے. تو یہ جتنا بھی پروٹیکشن ایکٹ کے پوائنٹس ہیں ان کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ آئی ہے اسی طرح اس قانون کے اندر بھی آہستہ آہستہ چینجنگز آ رہی ہیں. تو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کا کسی بھی کنٹری کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹرز چونکہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہمارا ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں پروسیس کرتے ہیں تو اس ڈیٹا کو مس یوز کرنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے تاکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے لیجسلیشن کے بارے میں پڑھا اور ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں پڑھا.